اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ دوستو، دجال کے بارے میں تو یقیناً سب جانتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اپنی زبان مبارک سے کہی تھی جو آج ہم کو پوری ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دجال سب سے پہلے عرب کے جس پانی پر جنگ کے ذریعے قبضہ کرے گا وہ بصرہ کے آس پاس ایک اونچے پہاڑ کا پانی ہے جسے سنام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی پہاڑ کی دوسری جانب اس پانی پر قبضہ کرے گا جس میں ریت ملی ہوئی ہے۔ یہی دونوں وہ پانی ہیں جن پر دجال سب سے پہلے قبضہ کرے گا۔ معزز سامعین، جہاں تک پانی کا ذکر ہے، ممکن ہے کہ ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ پانی کے بارے میں دجال کی کیا جنگ ہو سکتی ہے۔ پانی تو ہر جگہ مل جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت دنیا میں پانی کی صورتحال کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں پینے کے پانی کے دو بڑے ذخیرے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے برفانی پہاڑ جس کے ذخائر 28 ملین کیوبک کلومیٹر ہیں، اور دوسرا ذریعہ ہے زیر زمین پانی کے ذخائر جو 8 ملین کیوبک میٹر ہیں۔ اس طرح دنیا میں موجود پانی کی بڑی مقدار برف ہوتی ہے جو پگھل کر مختلف دریاؤں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہے، جبکہ زمین کے نیچے پانی اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ دوستو، برف کے یہ ذخیرے انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں زیادہ ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر کسی مسلم ملک کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب رہی زیر زمین پانی کے ذخائر، تو اس میں بھی دو قسم کے علاقے ہوتے ہیں، ایک ہموار علاقے اور دوسرے پہاڑی علاقے۔ دوستو، ہموار علاقوں میں یعنی شہروں میں پینے کے پانی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ شہروں میں پانی کا انحصار کسی جھیل یا سرکاری ٹیوب ویل سے پائپ لائن کے ذریعے آنے والے پانی پر ہوتا ہے۔ لہٰذا شہری لوگ پانی کے لیے مکمل طور پر وہاں کی انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ دجال کا فتنہ شہروں میں زیادہ سخت ہوگا اور شہروں کی اکثر آبادی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ البتہ دیہی علاقوں کے پانی پر قبضہ کے لیے دجال کی قوتیں اپنا تمام زور لگا دے گی۔ مستقبل میں دنیا میں پانی پر جنگوں کی افواہیں ہیں جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل کا اردن، فلسطین، لبنان اور شام کے ساتھ پانی پر تنازعہ ہے، تو دوسری طرف ترکی کا عراق اور بھارت کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ پانی کے بارے میں مسئلہ جاری ہے۔ یہودیوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ صرف خود جینے پر راضی نہیں رہتے بلکہ پڑوسی کو مٹا کر جینے کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرح اسرائیل نے بھی پہلے بحیرہ تبریہ کا رخ پورے کا پورا اپنی طرف کر لیا اور مسلمانوں کو پانی سے محروم کر کے اپنے صحرا میں اس کو گراتا رہا۔ عالم اسلام میں بہنے والے دریاؤں پر اگر دجالی قوتیں ڈیم بنا دیں اور ان ڈیموں پر ان قوتوں کا کنٹرول ہو جائے تو اس طرح دریاؤں کا پانی بند کر کے پورے ملک کو صحرا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب دریا بند ہو جائیں گے تو زیر زمین پانی بہت نیچے چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا اور وہ قطرے قطرے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہاں ہم عراق، مصر اور پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، عراق میں دو بڑے دریا دریائے فرات اور دریائے دجلہ بہتے ہیں اور دونوں ہی ترکی سے آتے ہیں۔ دریائے فرات پر ترکی نے اتا ترک ڈیم بنایا ہے جو دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے، جس کے پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ 816 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کو بھرنے کے لیے دریائے فرات کو برسات کے موسم میں 1 مہینے تک مکمل اس میں گرانا ہوگا، یعنی ترکی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 1 مہینے تک فرات کے پانی کو عراق نہیں جانے دے گا۔ اور اسلامی حوالے سے ترکی حکومت کی صورتحال سب کے سامنے ہے اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کا مزید جھکاؤ عالمی دجالی اتحاد کی طرف ہوگا۔ دوستو، مصر کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، لیکن یہ بھی وکٹوریہ جھیل یعنی یوگینڈا سینٹرل افریقہ سے ہو کر آتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے اکثر بڑے دریا بھارت سے آتے ہیں اور بھارت اس پر ڈیم بنا رہا ہے، اور دریائے چناب پر بنگلہ ڈیم بھارت مکمل کر چکا ہے۔ اسی طرح دریائے نیلم پر بھی کشن گنگا ڈیم بنایا جا رہا ہے، اور بھارت پاکستان کا پانی روک کر ہماری زمینوں کو صحرا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے اور ہمیں پیاس کی مارنا چاہتا ہے۔ دوستو، اب رہا سوال یہ کہ دجال پہاڑی علاقوں کے بے شمار چشموں اور نالوں کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے، تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑوں میں کم ہوگا، اور جو پہاڑ جدید جاہلی تہذیب سے بالکل پاک ہوں گے وہاں اس کا فتنہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا پہاڑی علاقوں کے لوگ پانی کے حوالے سے کم پریشان ہوں گے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان قوتوں کی جانب سے پہاڑی علاقوں میں کچھ محنت نہیں ہو رہی، بلکہ اس وقت ان کا سارا زور پہاڑی علاقوں کے پانی کو کنٹرول کرنے پر ہے۔ دوستو، یہود چاہتے ہیں کہ دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں جدید جاہلی تہذیب کے اثرات پہنچا دیے جائیں، اور اس کے لیے غلام یہودی اداروں کا خصوصی فنڈ ہے جو صحت اور فلاحی کاموں، تعلیم اور علاقائی ثقافت کے فروغ کے نام پر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں سڑک اور بجلی کی فراہمی بھی IMF اور ورلڈ بینک کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہوتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں موجود چشموں کے پانی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا شروع کیا جا چکا ہے کہ اس پانی کو پینے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اس طرح وہ پہاڑوں میں رہنے والوں کو جڑی بوٹیوں سے بھرپور پانی سے محروم کر کے نیسلے کی بوتلوں میں بند پرانے پانی کا عادی بنانا چاہتے ہیں، جو مکمل یہودیوں کا ہے۔ 200 سال 2003 کو تازہ پانی کا عالمی سال قرار دیا گیا تھا، اور ان کے ہاں تازہ پانی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جو بڑی بڑی کمپنیوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے تحت انتہائی زور و شور سے اس بات کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ دنیا سے پینے کا پانی ختم ہونا چاہیے۔ دوستو، منرل واٹر کا بڑھتا ہوا استعمال اس سازش کا حصہ ہے۔ آج پھر لوگ کہتے ہیں کہ چشموں کا پانی پینے سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کون کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، اور ڈاکٹروں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اب مجھ جیسے کم علم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ WHO کسے کہتے ہیں، تو اس کا مخفف ہے ورلڈ ہیبریو آرگنائزیشن، یعنی عالمی صحیفانی تنظیم، یا پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت۔ کاش یہ لوگ ان کے بارے میں ذرا بھی غور کر لیتے کہ یہ WHO کے ڈاکٹر ہر اس چیز کے بارے میں اعلان کرتے ہیں جو یہودی سرمایہ کاروں کے مفاد میں ہو۔ دوستو، آپ اس بات سے کتنا سہمت ہیں اور اس کو کتنا سچ مانتے ہیں، ضرور کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔